لیے میں یہاں ٹھہرا ہوں. پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ 2 رات ہوا, آخری رات 1 دفعہ ہوا. اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں. تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائی اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا, دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا, تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا. تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے. امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں. وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں, پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا. میں 1 روٹی لے کے چلا, بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے. وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ, میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی. چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے. تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ. فرمایا میں اپنی بھی, بیوی کی بھی, بچے کی بھی, تینوں کی لے آیا تھا. اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی. میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا. اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی. اس کے نام کی بھی اس کو دے آؤں, کل کو 5واں دن ہو جائے گا, مجھے اپنا اعتبار نہیں, اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں. اس دنیا میں, اس زندگی میں یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو, پیروکار ہو, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو, اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے. ہمیں تو سنتوں سے آر ہے, ہمیں سنتوں سے نفرت ہے, بدعت سے پیار ہے. اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا, ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو, میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں, امینے نے آری اور لاہوری کو دیکھا ہے. ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں, ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا, ٹخنوں تک کے چوغے, 1000 دانوں کی تسبیح, اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں, آرزو ہی نہیں, تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں.
بیت المعمور کے فرشتے نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو، امام الانبیاء آ گئے۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینے پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا، کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبی، میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ، کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ، نہیں فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو، اللہ کریم میزبان بناؤ۔ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے، حضور اس کو جواب دینے لگے، جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی، کیوں کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آسے پاسے ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڑھے گھر کا ہی نہیں، ویلے سب حاجی کی جان نکل جاتی ہے۔ جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیوں طبیعت سیٹ رہے، کوئی ویلا گزرن تو تصا میرے واسطے ہیلا کیتا ہے، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی شے ہوے نا، خبر کا بالکل فکر نہیں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ راہ میں بیٹھے ہیں، اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم ٹی وی پہ فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور بنا دیا بدماش، شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا، ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت انداز ہے، بڑی شوق نظر ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ویسے پردے میں تھی
ایک آنکھ ذرا کھل گئی، ایک دیوانے نے دیکھ لی، وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ فرشتہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھ نکال کر اس دیوانے کے پاس بھجوا دی کہ تجھے اس سے عشق تھا یہ آنکھ سنبھال لے۔ پڑوسنوں نے کہا، عورتوں نے کہا، ارے آنکھ کھو دی، کالی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا۔ کہنے لگی جس آنکھ کو غیر آدمی دیکھ کر مستی کرتا ہو اس آنکھ کو رکھنا جائز نہیں۔ کہاں گئی وہ غیرت مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے پہ تبصرہ ہے۔ امیروں سے لے کر غریبوں تک، فقیروں سے لے کر بادشاہ تک بے پردگی عام ہے، اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت جب گھر سے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، 18 شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چلا دیا غیرت کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ حضور نے جواب نہ دیا، آگے چلے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مخلوق دیکھی، میں نے لوگ دیکھے بہت زیادہ تھے، ایسا بدبودار، ایسا سڑا ہوا، ایسا فولت والا گوشت کھا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک رتی کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، وہ سڑا ہوا گوشت تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکات فرض اور واجب ہے، زکات کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا، اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا نے برتنے کو نہیں دی، اب ہم استعمال نہیں کرتے، دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت غیر ہو گئی، غریب اور کلاس ہو گیا۔ دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے۔ دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا، ان کو نکال لاؤ، ہمت کرو۔ بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، کئی کسی لی اور جا کر باپ کی خبر کھول دی۔ اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا۔ جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں، سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے، پوری بدن پہ، تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ سار مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی، قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہی چھوڑ دیا، دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی، کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے۔ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو، نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے، میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی۔
شاہ صاحب نے دم فرمایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا۔ تو تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ کچھ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی جو کا تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پھر یہ سازش، یہ جلن تھوڑے کی نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں، یہ کسی تکلیف کی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تیری انگلیاں جہنم کی آگ میں جلی ہوئی ہے۔ ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نال اور کنویں کا پانی کافی نہیں، دوا دم درود کافی نہیں، ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا۔ پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی کہ آپ کا فرمان صحیح ہے۔ ایسے ایسے کر کے میں نے اپنے والد کی خبر کو کھودا اور اثر کی اتارنے کے لیے یہ ہر چیز سے بوڑھے بنا، ارے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا، ہم سب ایک دن خبر کے کیڑوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس معراج والے نبی کے طفیل معاف کر دے، معراج والے نبی کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔